عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اپنے اپنے مقامات پر۔ بہت سارے لوگوں کی فون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے بہت سارے حضرات نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار ہمارے سامنے کیا کہ حضرت ہم حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی زبان سے بھی یہ جو موجودہ ایک ٹاپک زکوٰۃ کو لے کر موضوع بحث بنا ہوا ہے، تو حضرت کے کیا خیالات ہیں؟ حضرت اگر اپنے تاثرات کا اظہار اپنی زبان سے ہمارے درمیان رکھیں تو ہماری اصلاح ہوگی۔ بے شک بے شمار علماء کرام، مفتیان اعظام نے اپنی اپنی باتیں رکھی ہیں اور بہت اچھی ان کی فکر ہے، بہت اچھی باتیں انہوں نے پیش کی ہیں، ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے، ہم نے آپ کی خواہشات حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ حضرت نے اسے قبول فرمایا۔ اور آج کی ہماری یہ جو محفل ہے، اس محفل کا موضوع یہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں چونکہ ہمارا ملک، پورا عالم اس وقت ایک ملک بیماری سے دوچار ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، تو لہٰذا اس صورتحال میں ہم اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی اچھے سے اچھے انداز میں کیسے کریں، لہٰذا یہ آج کی ہماری محفل کا یہی موضوع ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت ہماری اصلاح فرمائیں گے، رہنمائی فرمائیں گے اس تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ زکوٰۃ کا معاملہ اتنا واضح ہے اور اس پر لوگوں کا عمل بھی ہے۔ اس کے تعلق سے مختلف ذمہ دار اداروں سے اشتہارات کے ذریعہ کچھ مسائل بھی ملتے رہتے ہیں سب کو۔ تو اس میں کوئی ایسا خاص قاعدہ نہیں ہے جو لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے مسائل بھی کتابوں کے اندر ہیں، مگر عام طور سے لوگوں کا سابقہ جس باتوں سے پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنے پر زکوٰۃ آپ کو دینا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی مال پر زکوٰۃ آپ دیں گے جس پر سال گزر چکا ہو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سال میں جن ایام کو زکوٰۃ دینے کے لیے ہمیشہ عادی ہیں، تو وہ وہی جس تاریخ کو آپ دیتے ہیں سال میں، اس کو ذہن میں رکھیں اور ہر سال اسی تاریخ کو اپنی زکوٰۃ آپ نکال کر کے مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب مگر اس پر ہولان ہول جو کہتے ہیں
کہ سال کا گزرنا ضروری ہے اس پر. اب اس بیچ میں سال گزرنے سے پہلے بیچ میں اگر کوئی آمدنی آ جاتی ہے کہیں سے بھی کسی طریقے سے، تو ایک مرکزی رقم ہے جس پر سال آپ کا گزر چکا ہے. اب اس کے بعد جو آتے ہیں اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں، وہ اسی میں شامل کر دیں گے. جو پہلے کی رقم ہے اسی میں شامل کر دیں گے. اب اس کا بہت آسانی سے کہ پہلے ایک ایک چیز کا حساب رکھیے، کتنی نقد ہے، کیا ہے، سونا چاندی، یہ سب. اب اس میں آپ کو 40واں نکالنا ہوتا اگر نقد ہے آپ کے پاس. حساب لگا لیجیے، پہلے سے اکٹھا کیجیے، جو رقم پہلے سے آپ کے پاس وہ اس میں جو بعد میں مل گئی وہ سب ملا کر کے ایک ساتھ اب اس کا حساب لگائیے. جتنی رقم ہو اس کو پھر آپ 40 سے تقسیم کر دیجیے. جو حاصل قسمت ہو گویا آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی. ایسے ہی سال سال ہوتا کرتے رہے. سونا ہے، اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس میں نکالنا ہوگا. 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس میں سے نکالنا ہوگا. تو بس 40واں نکال دیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا. مستحقین جو ہے وہ سب متعین ہے، سب کے علم میں ہے. ظاہر ہے یہ غریبوں کا حق ہے، ان کو پہنچانا ہوتا ہے، یہ ان کی امانت ہے، ان کو پہنچانا ہوتا. ہر علاقے میں کون مستحق ہے کون نہیں یہ آپ سب جانتے ہیں اپنے اپنے علاقے کا حق. بس اتنا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کی رقم کسی سید کو نہ دیجیے، کسی آل رسول کو نہ دیجیے، بلکہ کسی ہاشمی کو نہ دیجیے، کسی علوی کو نہ دیجیے، کسی عباسی کو نہ دیجیے. یہ رسول کے گھرانے کے جو لوگ ہیں اور ان کو مت دیجیے. ان کو 40 میں سے جو ایک نکلتا ہے یہ مت دیجیے. اگر آپ ان کو دینا ہی چاہتے ہیں تو وہ جو 39 سے آپ نے بچا لیا اس میں سے دیجیے. اس 40واں نکال کے ان کو نہ دیجیے. اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو 39واں نکال، 39 میں سے جو نکال آپ دے سکیں دے، وہ آپ کی مرضی. 60 بتا سمجھا. تو یہ ان کو مختصر یہ کہ ان کو زکوٰۃ نہ دے. اور اس کے بعد آپ دوسرے کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ کا قریبی عزیز ہے تو اس کو دینا اور بہتر ہے، آپ کا پڑوسی ہے تو اس کو دینا اور بہتر ہے. اور یہ دینی ادارے جو ہیں پہلے آپ تحقیق سے دیکھ لیں کہ وہ ادارے واقعی کچھ کام کر رہے ہیں، ورنہ اس لیے کہ کچھ ادارے تو ایسے ہی فرضی قائم ہو گئے، مگر کچھ مشہور ادارے ہیں جن کے کام ہے ہو رہے ہیں، ان کو خود جانتے ہیں لوگ. اور آپ جا کر اس ادارے میں جا کر کے تحقیق کر لیتے ہیں کہ کتنے اعلیٰ کام وہ کر رہے ہیں. وہاں تو آپ جتنا بھی مدد کرنا چاہیں، تو اس دور میں اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ایک وبا آئی ہے، اس وبا کی وجہ سے یہ ہمارے اچھے جو اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں اپنے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ جو بیچارے محنت کرتے تھے ادھر ادھر جاتے تھے، اس کا راستہ بند ہو گیا.
نہ ادارے والے جا پاتے نہ کوئی ادارے میں آ رہا. یہ وقت سخت ہے ان اداروں کے لیے. تو پہلے تو ایک چیز یہ سمجھنا ہے کہ ادارے صحیح ہو، فرضی نہ ہو، نقلی نہ ہو، صرف کیا نام ہے معمولی سی جھوپڑی ڈال دی، آپ نے دارالعلوم اس کا نام رکھ دیا، یہ سب نہیں. واقعی وہ ادارہ ہو، واقعی وہاں سے کام ہو رہا ہو. تو یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو ادارے ہیں یہ بہت زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے دین باقی ہے، اور دین کا باقی، دین کی ضرورت دنیا کی ضرورت سے اہم ہے. دین کا کام یہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے اگر آپ کے آس پاس کوئی ادارہ ہو اور آپ اس کی خدمت کرتے رہے ہیں تو ضرور اس کی خدمت کریں، اس کو بھلا نہ دیں. کوئی بڑا ادارہ ہے وہاں آپ خود پہنچائیں، اپنی مدد پہنچائیں. اگر وہاں کا آدمی نہیں آ سکتا اور وہاں دینے کے عادی ہے تو پہلے سے اس کی رقم اپنے پاس رکھ لیں، کسی نہ کسی طور سے اس تک پہنچا دیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ اتنی مدد کیا کرتے تھے. تو وہاں سے اداروں کا بہت ایک چیز سمجھ لیجئے، انسان کے پاس دو چیزیں، ایک ہے عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد. دونوں کا کام کیا ہے؟ عقل معاش کی جو نظر رہتی ہے وہ دنیا کی بھلائی پر، دنیا کیسے بہتر بن سکتی ہے، اس عقل معاش کی نظر اس پر رہتی ہے. اور عقل معاد کی نظر ہوتی ہے آخرت کیسے بہتر ہوتی ہے، تو اس کی نظر آخرت کی بہتری پر ہے، اس کی نظر دنیا کی بہتری پر. تو اب اگر دیکھا جائے دینی اداروں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا معاملہ آخرت کی بہتری پر ہے. دنیا کی بہتری بھی ہے اس کے اندر، مگر مقصد اس کا سب آخرت کی بہتری پر. اس لیے اس کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اس مصیبت کے دور میں اور بھی زیادہ مدد کرنا چاہیے. یہی سب زکوٰۃ کے مستحق ہے، اور انہی سے دین کا فائدہ بھی وابستہ ہے. تو دینی ضرورت کو ترجیح ہم دیں گے دنیاوی ضرورت پر. اور دنیاوی ضرورت میں یہ جو آپ کے قریب کے پڑوسی ہیں، غریب ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، ان کو دینا ہم دوسرے نمبر پر ضروری سمجھتے ہیں. اور مگر دیتے وقت صرف اپنے دل میں آپ خیال رکھیں کہ یہ کیسی رقم ہے، کیا ہے، اس کا اظہار زبان سے نہ کریں. کچھ نہ کچھ غیرت کی بات ہوتی ہے لوگوں میں، حالانکہ وہ حق ہے، وہ مانگ کر بھی لے سکتے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، مگر طور سے لوگوں کی نگاہ میں اس کو باعث شرم سمجھا جاتا ہے. اس لیے چھپا کر کے کسی کو آپ نے نذرانے کے نام پر دے دیا، کسی کو عیدی کے نام پر دے دیا، کسی کو کسی کے نام پر دے دیا، تاکہ اس کی عزت آبرو بھی محفوظ رہے، اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں وہ خدمت بھی صحیح طور پر اس کا پہنچ. اور آج کل یہ ادارے بہت زمانے سے آ رہے ہیں، سارے زمانے سے چل رہے ہیں، اب لوگ جانتے پوچھتے ہیں. اب تک ان کی آپ کیا خدمت کرتے رہے اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہوگا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اداروں.
آپ خدمت کرتے رہے تو اس کا ریکارڈ تو آپ کے پاس ہوگا، اس ریکارڈ کو سامنے رکھیں، پھر وہ خدمت ان کو آج بھی کیجیے۔ کوئی نہیں آتا، ہم پہنچائیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کی اخلاص، آپ کی محبت کا اجر آپ کو دے گا، اور اداروں کا بھی بھلا ہوگا، اور سب سے بڑا دین کی خدمت ہوگی۔ زبردست بات ہے، اور یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہاں کے بچے جہاں جہاں پڑھنے جائیں گے، جن کو آپ کے پیسے کی مدد سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، جہاں جہاں جو کچھ کریں گے اجر بڑھتا جائے گا، اور اس میں آپ شریک ہوں گے، اس اجر میں آپ شریک ہوں گے، کیونکہ آپ کی مدد و تعاون سے ان کو یہ موقع ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زکوٰۃ کا سے زیادہ مستحق وہ دینی ادارے ہیں جن کے طرف اہل ثروت کی نظر بہت کم ہوتی ہے، اور ویسے ایسی بات نہیں کہ نظر نہیں ہوتی ہے، ان پر بھی ہوتی ہے۔ جس کا جتنا حصہ جہاں ہوتا ہے اس کو حاصل ہی کر لیتا آپ، مگر یہ ضروری ہے کہ دین کے ادارے بند نہ ہونا چاہیے، وہاں ختم، اور وہاں دینی تعلیم جاری رہنی چاہیے، اور رب تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا، اصل مدد تو اس کی ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کی نیت میں اگر اخلاص رہا تو مدد بھی اس کی ہو۔ بس اتنا سمجھ لیجیے، مستحق کو دیجیے، غریب کو دیجیے، اور اس کو دیجیے آپ کی تحقیق میں جو زیادہ غریب ہو، اور ایسا دیجیے کہ ایک ہاتھ سے دیجیے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو آپ کے ہاتھ میں۔ اور اداروں کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جتنے ادارے ہیں، بس اتنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ادارہ ہو، اور کسی اور کا ادارہ وہ نہ ہو، تاکہ وہ اہل سنت والجماعت کی خدمت اس سے ہوتی رہے۔ اداروں کو سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہاں، دنیاوی ضرورت مند اب حضرات اس ہیں، اب اداروں کے حالات ایسے ہیں نا، اب اداروں کو آپ نے پہلے جو ان کو حق تھا وہ نکال لیا، جو آپ کو دینا ہے دے دیا، اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر تو وہ تو آخرت کی بہتری ہو گئی، اب دنیا کی بہتری بھی دیکھ لیجیے کہ دائیں بائیں کون ہے۔ کیونکہ حالات ایسے ہیں، ضرورت مند ہیں۔ حالات ضرورت مند ہمیشہ رہے، ان حالات کو جیسے یہ ضرورت مند نہیں ہوئے، ضرورت مند پہلے ہی سے تھی، مگر پہلے ان کو آسانی سے چیز مل جاتی تھی، اب ذرا دقت ہوگی، تو یہ فرق ہوا۔ بے شک۔ تو اللہ سب کو توفیق دے کہ اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کو سمجھیں، اور ان کا حق ان کو پہنچائیں، یہ ان کا حق ہے، سمجھیں۔ اور آپ نے کوئی احسان ان پر نہیں کیا اگر دے دیا، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ ضرورت مند تک پہنچائیں۔ بے شک بے شک۔ اس پر آپ فخر ہو دیجیے گا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، فخر کر کے۔ اور دین کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اگر دین کے کام کے لیے کوئی فخر ہی کرنا چاہتا ہے، نام و نمودی کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ریاکاری کے لیے یہ کام تم کرو، لیکن تم کرو گے تو ہم روکیں گے بھی نہیں، ہم نہیں روکیں گے، کیونکہ اس میں ایک پہلو خیر کا یہ ہے، ایک پہلو خیر کا ہے کہ آپ نے تو دکھاوے کے لیے مسجد بنائی تھی نا، تو مسجد کا تو کوئی ثواب آپ کو ملا ہی نہیں، سب کام دکھاوے کے لیے تھا۔ لیکن اس میں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا، نماز پڑھی، اس کو مسجد پسند آ گئی، اور اس نے دعا کی، اے اللہ اس مسجد بنانے والی کی مغفرت فرما دے، تو اس دعا کا فائدہ ہوگا، اس ریا کا فائدہ تو آپ کو نہیں ہوگا۔ تو جو فائدے کا پہلو ہے نا، تو بنانے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے کنواں کھود دیا اور ریاکاری کے لیے کھودا، دکھاوے کے لیے کھودا، اپنی بڑائی کے لیے کھودا، ٹھیک ہے آپ نے کر دیا، اور آپ تو چلے گئے، مگر وہاں پانی پینے والے اگر کچھ ایسا نیک بندے آ گئے، انہوں نے پانی پیا اور پیاس بجھائی
اور دعا کہ اے اللہ اس کنواں کھودنے والے کی مغفرت ہو، تو اس دعا کا فائدہ ہوگا، اس ریا کا، تیرے ریا کا فائدہ نہیں ہوا، اس مرد حق کی دعا کا فائدہ ہوا۔ تو جو فائدہ ہے تو فائدے کے جتنے پہلو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں، ایسوں کو ہم روکتے بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، ہمیں مختصر سی حضرت کی اس گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سمجھا، جانا، اور ہمیں واقعی میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کی ضرورت جو ہے وہ اول ہے، وہ پہلے ہے، اس کے بعد دنیا کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اسے ہم بخوبی جانتے ہیں، لہٰذا جو ہمارے یہ ادارے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ ادھر ادھر کہیں حالات کے پیش نظر نہ آ سفر بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ ان کا بھی خیال رکھیں، اور ان کے بعد ہمارے اطراف میں، آپ کے ارد گرد یا آپ کی معلومات میں، ہماری جانکاری میں جو ہمارے ضرورت مند پریشان حال حضرات ہیں، بھائی ہیں، جو واقعی میں صبح محنت کر کے، صبح نکلتے تھے اور محنت کر کے پورے دن جب شام کو لوٹتے تھے تو اپنا اور اپنوں کا پیٹ بھر سکتے تھے، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم ادارے کو دے رہے ہیں کچھ، جو بھی ہم نکال رہے ہیں، اگر ہم کچھ اس میں ادارے کے لیے نکال رہے ہیں، اپنے دینی سنی صحیح العقیدہ اور جو ضرورت مند، جو صحیح ادارے ہیں، اگر ہم ان کے لیے نکال رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ان بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان حضرات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور یقین جانیں، جب آپ واقعی میں، ہمیں تو اس کا، میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت جو ہے، حضرت رمضان کے ابتدائی ہفتے میں ہی، سالوں سے میں حضرت کا یہ معمول دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، چونکہ ہمارے ہی ذریعے یہ کام حضرت کرواتے ہیں، میرے ذریعے، لہٰذا ابتدائی حصے میں ہی حضرت اس کام کو فرماتے ہیں، ابو کہ آپ جلدی سے جلدی زکوٰۃ نکالو اور جو اس کا ضرورت مند ہے اس تک پہنچا دو۔ بات سے بات نکلی، لہٰذا ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ذکر کرنے کی۔ اور حضرت اتنی اس میں اجلت فرماتے ہیں کہ جلد از جلد نکال کر اور اس کو پہنچا دو، لہٰذا ہم لوگ سالوں سے ہمارا یہی معمول ہے، حضرت نے ہم کو اسی اس پر لگا دیا ہے، تو خود حضرت اس میں ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، اور حضرت اس کو کہ اب اس کو جلد از جلد اسے پہنچاؤ، لہٰذا آپ بھی اپنے رہبر، اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلیں، اور جب بھی آپ نکالیں، جہاں بھی دیں، جو ضرورت مند ہمارے ادارے ہیں آپ ان تک بھی پہنچائیں۔ اور چونکہ یہ حالات اللہ نہ کرے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسے بار بار حالات نہیں رہیں گے، لیکن یہ اس وقت جو وبا کی شکل میں یہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے پیش نظر ہمیں جو ہمارے ضرورت مند حضرات ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت کی گفتگو سے ہمیں یہی رہنمائی ملی، ہم نے یہی سمجھا۔ مولا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صحیح معنی میں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل کے بعد دوبارہ ہم آپ کے درمیان حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگلا ہمارا ٹاپک رہے گا عید، چونکہ عید آنے والی ہے، عید کی نماز کو لے کر بہت سے حضرات نے ہم سے سوال کیے ہیں، ہم نے حضرت کی بارگاہ میں سوال رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے بعد، پرسوں، the day after tomorrow، انشاءاللہ we will again come and ہم اس ٹاپک پر انشاءاللہ حضرت کے تاثرات، حضرت کے خیالات ہمارے درمیان حضرت پیش فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ خیر و عافیت سے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔